یمنا کاغذ کا ٹکڑا لیے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر قبل وہ دادا سے بات کر چکی تھی اور اب اسے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ سامنے ہی بریرہ پرسکون سے بیٹھی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس نے کچھ دیر قبل یمنا کے ذریعے ساری داستان زلیخا دادا کی گوش گزار نہیں کروائی۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، یمنا پریشان سے کہہ رہی تھی۔ تمہارا بھائی خود یہی چاہتا تھا، اس کی خوشی کے لیے ہمیں یہ کرنا ہی تھا۔ تو مسکرائی، مگر مسکراہٹ میں خوشی نہیں بلکہ تپش تھی۔ دادا بھائی پر غصہ ہوں گے، ہونے دو، وہ لاپرواہی سے کہتی اٹھنے لگی۔ تم اتنی بے رحم سی کب سے ہو گئی؟ یمنا یکدم ناراض ہوئی تھی۔ جب سے تمہارے بھائی کی منگیتر بنی ہو، وہ آہستہ سے کہہ کر وہاں سے نکل چکی تھی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ دادا تلخ اور سرد لہجے میں پوچھ رہے تھے، اور یہ پہلا سوال تھا جو یمان کو بلانے کے بعد انہوں نے کیا تھا۔ ایک پل کو یمان ساکت رہ گیا۔ کیا اس نے سچ میں دادا سے کہہ دیا تھا؟ تم کب سے اتنے کم عقل اور آوارہ مزاج ہو گئے؟ ہاں، ایک غیر لڑکی کے لیے تم ایک خاندانی کو رد کرنا چاہتے ہو؟ بریرہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کو رد کرنے کی؟ اس کے منہ پر جا کر تم نے اسے کہا ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ وہ تلخی سے اس پر چلائے۔ یمان لب بھیج کر رہ گیا۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ تمہیں سرداری کا مطلب بھی معلوم ہے؟ اس کے ساتھ آنے والی ذمہ داریوں کا علم ہے تمہیں؟ ایسی حرکت کی توقع تو میں حماد سے بھی نہیں کرتا تھا، جا کے تم دادا وہ بس۔ وہ ایک دم ہاتھ اٹھا کر چلائے۔ بتاؤ مجھے، کون ہے وہ؟ کوئی نہیں ہے دادا، میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، وہ آہستگی سے بولا، انداز میں شکستگی تھی۔ ایک تلخ کلامی ہوئی تھی بس۔ تلخ کلامی؟ وہ تم سے 10 سال چھوٹی ہے، تم ایک سردار ہوتے ہو ایک چھوٹی لڑکی سے تلخ کلامیاں کرتے پھر رہے ہو جس کی چند دن پہلے تم سے نسبت طے ہوئی ہے، وہ افسوس بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ایک پھول سی لڑکی سے تمہیں کیا اختلاف ہو گیا کہ تم اس سے تلخ کلامی پر اتر آئے؟ دیکھو یمان، سردار کا رتبہ ایک طرف، مگر عورت ذات کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اسے یوں نہیں توڑتے، اور دوسری عورت کا استعمال کر کے تو کبھی نہیں۔ تم اس کی زندگی سے اپنی وہ اہمیت کھو دو گے جو وہ اپنے مرد کو جی جان سے اپنا کر دیتی ہے۔ خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا اور اس بات میں گردن ہلاتا رہا۔ اس کے امتحان ختم ہو رہے ہیں، کچھ دن میں، اگلے کچھ مہینوں تک یہی رہے گی، جلد ہی ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ یمان نے جھٹکے سے سر اٹھایا مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انداز ایسا تھا کہ یمان ابھی کوئی اعتراض کرے گا اور اگلے ہی پل وہ اس کا منہ توڑ دیں گے۔ ابھی وہ پڑھ رہی ہے، باقی کی پڑھائی شادی کے بعد ہو جائے گی۔ وہ فیصلہ سنا کر وہاں سے جا چکے تھے اور وہ کسی بھنے چنوں کی طرح چڑکتا رہا۔ اس کے دل میں بریرہ کے لیے غصہ مزید بڑھ گیا، جانے کس انداز میں اس نے دادا کے سامنے اپنا بغض نکالا ہے کہ وہ اس سے اس قدر بدظن ہو رہے۔ تمہیں دیکھ لوں گا بریرہ خانزادہ۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی، انداز میں سستی تھی مگر چہرے پر اطمینان تھا۔ تبھی یمنا ایک بیگ لیے وہاں داخل ہوئی۔ اس سے شیشے سے اس پر نگاہ ڈالتے سوالیہ انداز میں آئی برو چکائے۔ مبارک ہو، تمہاری شادی اب اسی سال ہونے والی ہے بھائی سے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتی، اس کے چہرے کا اطمینان اور دل کی ٹھنڈک غارت کر گئی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ یکدم جھٹکے سے مڑی۔ مطلب وہی ہے جو تم سمجھی، جو رشتہ تڑوانا چاہتی تھی وہ جڑنے کے بعد اب مزید ایمرجنسی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر تم کیوں اتنا خوش ہو؟ وہ پھٹ پڑی۔ کیونکہ مجھے ڈرامہ پسند ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تمہیں پسند ہے۔ یاد کرو تم ہمیشہ ہی کہتی تھی نا کہ تمہیں نفرت سے محبت کا سفر کتنا پسند ہے۔ میں غلط تھی۔ وہ یکدم اداس ہوئی۔ نفرت سہنا بہت مشکل ہوتا ہے جب بدلے میں آپ بالکل اسی شدت سے کر بھی نہ پا رہے ہوں۔ آخری جملہ وہ آہستگی سے بولی تھی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو انجان نمبر تھا، مگر فون کے سسٹم میں ایک ایپ انسٹال تھی جس سے وہ فون کرنے والے کا نام جانا جا سکتا تھا، اور یمان دیکھ کے اس نے ایک بہت ہی گہری سانس لی تھی۔ ایک خاموش نگاہ یمنا پر ڈالتی وہ کمرے سے نکلی اور فون کان سے لگاتے باہر آگے بڑھنے لگی۔ دادا سے کیا کہا تم نے؟ انداز ٹھنڈا مگر سنجیدہ تھا۔ میں کیا کہوں گی ان سے؟ میرے سامنے انجان بننے کا ناٹک کر رہی ہو؟ میری ان سے بات نہیں ہوئی، چاہے تو میری فون کال ریکارڈز چیک کروا لیں۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں کہ تمہاری جانچ پڑتال کرتا پھروں۔ فالتو وقت نہیں ہے مگر اتنا کچھ کر سکتے ہیں، فالتو وقت ہوتا تو جانے اور کیا کرتے۔ اللہ حافظ، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ چہرے پہ ناگواری بھرے تاثرات تھے۔ دوسری طرف وہ تاؤ کھا کر رہ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا ابھی اور اسی وقت بریرہ سے رشتہ ختم کر دے، مگر وہ باغی نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسے یہ کڑوا گھونٹ نہ چاہتے ہوئے بھی پینا پڑا تھا۔ ذہن میں یکدم ہی وہ سیاہ مگر دل میں اترنے والا منظر اترنے لگا۔ سیاہ بھائی
بائک پر بیٹھی وہ چھوئی موئی سی لڑکی، اس کا ایک ایک انداز ذہن میں دہرایا جانے لگا۔ دھیان بریرہ سے ہٹ چکا تھا۔ دن یوں تیزی سے گزرے جیسے ان پر پنکھ لگا کر ہو گیا۔ بریرہ یونیورسٹی سے ریسنگ ٹریک پر جانے لگی۔ اب اس کے مداح بھی تھے جو اس کے ریس دیکھنے آتے تھے۔ بھیڑ اتنی ہوتی تھی قدم دھرانا تک آسان نہ ہوتا۔ سوشل میڈیا پر بھی کئی فین پیجز بن چکے تھے۔ ریسنگ آرگنائزیشن سے اسے کئی دفعہ کال آ چکی تھی مگر وہ انکار کر دیتی۔ اسے شوق تھا اور فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیتی، لیکن اسے اعزاز کے طور پر ڈھیروں رقم ملنے لگی تھی جسے وہ سنبھال کر رکھ لیتی تھی۔ جس دن وہ ریس پر جاتی، ریسنگ ٹریک کا کچھ فنکشن لائن تک بھرا رہتا نہ تھا، اور یمان اس کی کامیابی پر عجیب سی خوشی محسوس کرتا تھا۔ وہ لڑکی انجانے میں اس کی زندگی کی عجیب سی خوشی بن گئی تھی، ایسی خوشی جس کا کسی کو علم نہیں تھا، وہ بس اس کے دل کے نہا خانے میں کہیں چھپ گئی تھی۔ بغیر دیکھے بھی وہ اس کی موجودگی کا احساس جینے پر ہفتے گاؤں سے شہر آ جاتا، جبکہ خانم ہنی بنی ریسر بریرہ اس بات سے یکسر انجان تھی۔ وہ ریس کرنے آتی تو ڈری سہمی رہتی، اس کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ اپنا چہرہ چھپائے رکھے۔ بھیڑ کی طرف تو وہ دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اپنی اصل زندگی میں وہ جس شخص کی نفرت سے تنگ تھی، وہی شخص اس کی باغی زندگی میں اس کی جھلک کے لیے گھنٹوں کا سفر کر کے وہاں آتا ہے، اور وہ آخر تک انجان رہی۔ واقعی یمان کی خاموشی محبت سے معلوم تھا، مگر اس کے لاکھ اکسانے پر بھی اس لڑکی سے بات کرنے یا رابطہ کرنے کے لیے نہیں مانا، کیونکہ وہ راستے کی مشکلات سے بخوبی واقف تھا۔ اور یوں تقریباً سال گزر گیا۔ شعبان کا چاند نظر آتے ہی دادا نے سلمیٰ خان زادہ کو گاؤں میں ہجرت کرنے کا سندیش بھیج دیا تھا، اور یہ سنتے ہی بریرہ کا دل کھٹکا۔ دادا کیوں بلا رہے ہیں امی؟ جانتی تو ہو، پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس عرصے میں وہ اپنی بیٹی اور متوقع داماد کے بیچ کے سرد دھرمی اور ناپسندگی سے واقف ہو چکی تھی، مگر چاہ کر بھی اس معاملے سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ عید کے بعد تمہاری شادی ہے۔ بریرہ نے لب بھیج لیے۔ ریسنگ ٹریک وہ پہلا منظر تھا جو اس کے دل میں چھپا۔ اس مختصر عرصے میں وہ اس کو اپنے دل میں بسا چکی تھی۔ اس کی بائک جو نمرا کے گھر کھڑی تھی، جس کا یمنا کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا، نمرا نے گھر والے جانتے تھے، مگر وہ اسے نمرا کی طرح ہی رکھتے تھے۔ اس نے جب نمرا کو بتایا تو وہ 1 گھنٹے تک روتی رہی۔ تو کیا اب تم ریس نہیں کرو گی؟ قسمت میں لکھا ہوا تو ضرور کروں گی، لیکن تم تو اب سردار کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ شادی بعد ہمارا کیا حالات ہوں گے۔ تو پلیز منیزہ اور سدرا کے ساتھ آتی رہنا۔ وہ اس سے ملاقات کے بعد وہاں سے جانے لگی تو اسے خود بھی رونا آیا، اور یوں زندگی کا نیا باب پھر مرکزی حویلی میں آج شروع ہوا۔ گھر کی پہلی شادی تھی اور تیاریاں دھوم دھام سے چل رہی تھی۔ اس تیاری میں بریرہ بھی زبردستی شامل تھی، جبکہ یمان اس کی موجودگی اور شادی دونوں سے بالکل بے نیاز نظر آتا تھا۔ آمنا سامنا ہونے پر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ شادی میں 20 دن رہ گئے تھے جب نفیسہ نے یمان کو بریرہ کے ساتھ جا کر شادی کی بچی ہوئی شاپنگ کرنے کا حکم دیا۔ اس نئے حکم پر دونوں کے جھنجھلاہٹ اٹھے تھے۔ اس کی کیا ضرورت ہے امی؟ ضرورت ہے تو کہہ رہی ہوں۔ وہ یمان پر تپ گئی۔ جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ خوشی سے جھومتے پھرتے ہیں، اور تم کو تو جیسے کوئی کند چھری سے کاٹ رہا ہو۔ ایک خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے جس کی طرح مذہب اور تمیزدار پورے خاندان میں کوئی نہیں۔ یمان نے گہری سانس لی۔ وہ اس وقت کوئی نئی بحث نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، اسے کہیں تیار ہو جائے، وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ یمان کے ساتھ؟ وہ سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ ہاں، یمان کے ساتھ ہی۔ وہ بولی تو وہ تعجب سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ ماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تو شال لپٹنے لگی۔ ارے ایسے کیسے، تھوڑا تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے دیکھ کے پیار سے بولی۔ ہوئی ایک پل کو جھجکی، پھر تیار ہونے چل دی۔ بالوں پر کنگھی پھیرتے اس نے آنکھوں میں کاجل اور آئی لائنر لگاتے ہوئے ہلکے رنگ کی لپسٹک لگائی اور میرون شال لی وہاں سے نکل آئی۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ کہاں بیٹھوں؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ کہیں بھی، وہ عام سے انداز میں جواب دیتا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو وہ بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کیا لینا ہے تمہیں؟ کچھ خاص نہیں، مجھے بڑی امی نے کہا آپ کے ساتھ چلی جاؤ، وہ کہہ کر فون نکالنے لگی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے بھی پتہ ہے خود سے نہیں آئی، مگر وہ اس کا بجھا ہوا چہرہ اور خاموشی مزاج دیکھ کر خود بھی خاموش رہا۔ پھر سارا راستہ عجیب سی خاموشی میں کٹا، لیکن جو چیز اس نے محسوس کی وہ تھی اس کی بے نیازی۔ ہر ایک شے سے بے نیازی۔ وہ قدرتی مناظر سے ہٹ کر کسی شخص کسی چیز کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ مال پہنچتے وہ کئی نگاہوں کا مرکز بنے تھے،
اور وہاں بھی اس کے وجود میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ جو اس عمر کی لڑکیوں میں ہر شے میں دلچسپی ہو جاتی ہے، جو نگاہوں کی توجہ پا کر خوش ہوتی ہے۔ دیکھ لو، جو پسند آئے لے لو۔ وہ کہتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اس اسبات میں گردن ہلائی اور اندر ایک گھڑی کی دکان میں داخل ہو گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مختلف شیشوں کے پیچھے سے گھڑیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ یوں ہی غیر دلچسپی سے اپنے فون میں لگا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے قریب آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 چھوٹے شاپنگ بیگ تھے۔ اس نے ایک اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا ابھی تک پسند کر رہی ہے، جبکہ وہ بل بنوا کر رقم ادا کر کے آ چکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ That's for you۔ میرے لیے کیوں؟ اور بل کیوں پے کیا؟ ایسے ہی مجھے اچھی لگی تو آپ کے لیے لے لی، اور آپ کے پیسوں سے آپ کے لیے ہی تحفہ لیتی۔ اچھی لگتی؟ حماد کے لیے لے لیتی، مجھے تحفے کی کیا ضرورت؟ وہ کہنا چاہتا تھا کہ جس کے لیے تم اس دن مجھ سے لڑ رہی تھی، ان کے لیے اکثر لیتی ہوں، یہ آپ کے لیے ہے۔ نرمی سے کہتی وہ باہر کی جانب بڑھی تو وہ بدمزہ سا ہو کر اس کے پیچھے چل دیا۔ باقی کا پورا وقت وہ اس کے ساتھ ہی ہر چیز دیکھتا رہا، کہیں وہ خود ہی پے نہ کر دے۔ یہ اس کی انا کو گوارا نہ تھا۔ شاپنگ بیگ بھی وہ خود ہی پکڑے ہوئے تھا، مگر کچھ سامان اس کے پاس بھی تھا۔ وہ جو ایک ساتھ شاپنگ کرنے کی مصیبت پر بتکے تھے، تجربہ اتنا ناخوشگوار نہیں رہا، جو بس شرط یہ تھی کہ جتنا وقت وہ ساتھ رہے، جتنا ممکن ہوا اپنی زبانیں بند رہیں، تو کسی نئی لڑائی کا کوئی امکان نہ ہو۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ بولی تو چہرے پر تھکن کے آثار بھی تھے۔ کیا کھاؤ گی؟ میں لے آتا ہوں، اس نے شاپنگ بیگ پیچھے رکھتے ہوئے کہا۔ سیریڈ یا کوئی شیک لے آئے۔ وہ جو سوچے بیٹھا تھا کہ ابھی جنک فوڈ کی فرمائش کرے گی، سلاد کی فرمائش پر دل ہی دل میں حیران ہوا۔ خود بھی اپنی فٹنس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا اور لوٹا تو ہاتھ میں سلاد اور شیک تھا۔ گاڑی میں سوار ہوتے اس نے سرسری نگاہ اس پر ڈالی تو وہ بڑے ہی سلیقے سے سلاد کھا رہی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پہلی دفعہ کھا رہی ہے یا اسے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ واپس لوٹے تو شام ہو چکی تھی۔ گاؤں کی کچی سڑک پر دوڑتی گاڑی سے گہری ہوتی رنگ برنگی شام کا منظر بہت ہی بھلا محسوس ہوا۔ وہ اپنا فون نکال کر اس منظر کی تصاویر کھینچنے لگی کہ ماں نے پھر سرسری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ حویلی پہنچنے پر مرکزی ہال میں سب یوں جمع تھے جیسے وہ شاپنگ سے نہیں، کسی قلعے فتح کرنے سے واپس آ رہے ہیں۔ یمان نے شاپنگ بیگ سینٹر ٹیبل پہ رکھے اور خود چلا آ گیا۔ مزہ آیا؟ یمنا نے پرجوشی سے پوچھا۔ کیا کیا لیا؟ سفیرہ بھی اشتیاق بھرے انداز سے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تمہارا ہے؟ نہیں، یمان کا بھی ہے۔ میں الگ کرتی ہوں، تم جا کر اس کے روم میں رکھ دینا، اس نے یمنا سے کہا۔ سلمیٰ نفیسہ بھی سامان دیکھ رہی تھی اور چہرے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ کہہ رہی تھی نا سب ٹھیک رہے گا؟ ٹھیک کہہ رہی ہے، آگے بھی سب ٹھیک ہی رہے گا، وہ کہہ رہی تھی۔ تم تو غائب ہی ہو گئے، شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں؟ فاخر درانی ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شادی کی تیاریوں سے میرا کیا لینا دینا؟ بھائی شادی تمہاری کی ہے، پڑوسیوں کی نہیں جو تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ کوئی اور بات کرو۔ ریسنگ ٹریک پر جا رہے ہو؟ جا تو رہا ہوں مگر خانم وہاں نہیں آ رہی، پچھلے 2 مہینوں سے نہیں آئی۔ 2 مہینوں سے؟ وہ حیران ہوا۔ کیوں؟ پتا نہیں، کچھ معلومات نہیں ہے، تم تو جانتے ہو وہ اپنی مسٹری کوئی نہ کو۔ وہ ہنس دیا تو یمان ایک دم عجیب احساس میں گھرا۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی ہے؟ کچھ ہی زیادہ چل رہی ہے، مگر تمہارے اندر کچھ سے بہت زیادہ چھپائے ہے نا؟ ویسے شادی میں بلواؤ گے بھی یا نہیں؟ ہم بھی تو دیکھیں زبردستی کی شادی میں دولہے کا روپ کیسا آتا ہے۔ بلواؤں گا، اور یہ زبردستی کی شادی نہیں ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، پسند سے تو نہیں۔ فاخر ہنس دیا۔ مرضی ہونا اور ذمہ داری ہونا زیادہ ضروری ہے، شاید سردار کے خاندان میں یہی ہوتا ہے۔ فاخر نے کہا تو یمان لب پھینچ کر رہ گیا۔ اچھا، تم اس کے ساتھ شاپنگ میں گئی تو کیسا لگا؟ بس ٹھیک تھا سب، میں نے اسے ایک گھڑی گفٹ کی، اس نے باقی کی ساری شاپنگ کے لیے خود پے کیا۔ He behaved during the whole time and that's good، کیونکہ میں نے اسے کوئی موقع نہیں دیا۔ وہ پھر ہنسی۔ انٹرسٹنگ، آرگنائزیشن نے خانم کر کے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ تو تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا تم سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور تم کہا میں بھی یہی نہیں جانتی۔ گڈ، وہ اس کی تابعداری پہ خوش ہوئی۔ بٹ I miss you a lot یار۔ I miss you too۔ وہ مسکرائی۔ آخری کے 10 روز اور پھر عید کے بعد شادی تک یہاں رکو گی؟ ہاں مجھے وعدہ یاد ہے، نمرا نے کہا تو وہ اطمینان سے سر ہلانے لگی۔ تم خوش ہو؟ یہ تو ابھی نہیں کہہ سکتی، کبھی اداس ہوتی ہو، کبھی تھوڑی سی خوش ہوتی ہے، کبھی ڈر بھی لگتا ہے اور کبھی لگتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔
वाह, रहते हुए तुम दोनों की रिलेशन में कोई बदलाव आया है? नहीं, कल पहली दफा बात हुई यहाँ आने के बाद, वो भी शॉपिंग की वजह से। वो बोली तो तमरा हैरत ज़दा रह गई। दुआएं सब अच्छा हो। दुआएं करती रहना, वो बोली और फोन बंद कर दिया। वो दिन भी पलक झपके आ गया जिस दिन इसके हाथों में यमान के नाम की मेहंदी लग रही थी। हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। मर्दान खाने में अलग महफिलें सजी हुई थी और शादी के फंक्शन शुरू होने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। वो अपनी दोस्तों को आमद पर खुश थी। शोर शराबे इस तरह हल्ला गुल्ला पहली बार देखा तो वो खूब एंजॉय कर रही थी। मेहंदी की रात वो अपने हाथों में मेहंदी लगाए ढोल की थाप पर अपनी सहेलियों के साथ झूल रही थी। चेहरे पर खिलखिलाती हुई हंसी थी। गहरे सब्ज लहंगे में बलबूस वो खूबसूरत लग रही थी। यमान जाने किस काम से पानी कमरे की तरफ आ रहा था जब जालीदार राहदारी की दीवार से इसकी निगाह बरीरा पर पड़ी। इसको यूं खुशी से नाचते देखकर वो बुरी तरह ठिठका था। वो खुशी से झूम रही थी और इससे किसी ने पूछा तक नहीं कि आया वो ये शादी अभी करना चाहती है भी या नहीं। एहसासात की तलखी एक तरफ मगर ये मंजर खूबसूरत था। वो कई पल वहीं खड़ा रहा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गया। अगले दिन बारात थी। शहर से मशहूर पार्लर की माहिर ब्यूटिशियंस को बुक करवाया गया था, जो दोपहर से ही दुल्हन को सजाने में लग गई थी। बरीरा उजलत अजीब मिले जुले एहसासात के साथ बैठी खुद को सजते हुए देख रही थी। कुछ देर में निकाह के वली और गवाह वहां आ चले आए। निकाह पढ़ाया जाने लगा। इसका दिल आने वाले वक्त की फिक्र से कांपने लगा। इसने बड़ी मुश्किल से निकाह नामे पर रोते हुए दस्तखत किए थे। इसके वालिद ने इसे सीने से लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। क्यों रो रही हो? बिल्कुल उदास मत हो। तुम कहीं दूर थोड़ी जा रही हो, यहीं रहोगी अपने बाबा के पास। वो इसे तसल्ली दे रहे थे और वो अपने दिल को झूठी तसल्लियां। कुछ लम्हों बाद वो तैयार थी और तमाम लोग कमरे से जा चुके थे। सिर्फ वो थी, इसने शीशे में अपना सजा सजाया रूप देखा। मैरून रंग के भारी कामदार लहंगे में कीमती जेवरात पहने वो किसी शहजादी की मानद लग रही थी। इसे अपने रूप पर खुद ही प्यार आ रहा था। तभी कुछ लोग कमरे में आए। इसकी माँ, बहनें, दोस्तें, नफीसा, ताई यमुना इसे मुबारकबाद देती इसकी तारीफी कर रही थी। वो जानती थी साथ साथ नहीं बैठाया जाएगा क्योंकि यहाँ ये रिवाज ना था। दुल्हा मर्दों में कुछ देर बैठेगा, दुल्हन औरतों में, फिर खाने के बाद इसे रुखसत करवा के लिया जाएगा। वो बाहर आई और हर एक की निगाह इस पर टिक कर रह गई। वो काफी देर वहीं बैठी रही, फिर इसे नफीसा खातून अपने साथ कमरे में ले जाने लगी। कमरा फूलों से सजा हुआ था। इसे पलंग पर बिठाते वो खुद भी इसके पास ही बैठ गई। देखो मेरी जान, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी यमान की दुल्हन बनी। मैं तुम्हारी और यमान दोनों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। रिश्ते में इख्तलाफ बहुत आम बात है, लेकिन नरमी और दरगुजर से हर मुश्किल से निपटना जा सकता है। मुझे उम्मीद है तुम अपने मिजाज में थोड़ी तब्दीली लेकर आओगी। मर्द पर हुकूमत करने के लिए खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ता है और ये हर रिश्ते को मजबूत करता है। तो मजीद भी कुछ कह रही थी और वो सुनती रही। कुछ देर बाद वो उठकर जा चुकी थी और वो इस वसी कमरे में अकेली रह गई। दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा लेकिन वो नहीं आया। वो इसका इंतजार करते करते हुई तकिए से टेक दिए सो चुकी थी। वो आधी रात गुजरने के बाद कमरे में दाखिल हुआ। मिली जुली खुशबुओं ने इसका इस्तकबाल किया। वो अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर वो गहरी नींद सोती दिखाई दी। वो कई पल इस पर से नजरें ना हटा सका। तख्लियाती मंजर था या हकीकत ये भी समझ ना सका। इसका दिल बेख्तियार होने लगा था। सामने सुकून से सोती वो हुस्न की मूरत इसकी निगाह में थी। वो कदम कदम आगे बढ़ता रहा मगर करीब पहुंचते इसने कदम रोक लिए। सहन में छप से वो बाई कर उतरी थी। इसने निगाहें फेर ली। अभी इसे कमजोर नहीं पड़ना था यमान। इसने गुस्ल खाने का रुख किया और कुछ देर बाद लिबास तब्दील करता आकर पलंग पर फासला रखकर सो गया। सुबह इसकी आंख खुली तो वो खिड़की के पास खड़ी दिखाई दी। इसे जागते देख के वो पलटी और एक खामोश निगाह इस पर डाली। यमान ने इसकी आंखों में देखा मगर वहां कुछ भी नहीं था। नाराज, शिकवे, उदास, कुछ भी नहीं। यमान भी खामोशी से गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। बरीरा ने गहरी सांस ली और खुद को मजीद कंपोज किया। वो खुद को समझा चुकी थी कि इसे कोई उम्मीद नहीं रखनी थी। तो बाहर निकला तो वो भी इसके हमरा बाहर की तरफ बढ़ने लगी। यमान ने सवालिया नजरों से इसे देखा। अकेले जाना अजीब लगेगा, साथ जाना मुझे अजीब लगेगा। मैं मर्दाने में जा रहा हूँ, इसने संजीदगी से कहा। बरीरा ने गहरी सांस लेते इसकी तरफ देखा। तो फिर इस तरफ से चले जाए, क्या साबित करवाना चाहती हो? उसने अजीब अंदाज में कुछ पूछा। कुछ नहीं, हमारे बीच क्या है इसका दुनिया को मालूम होना जरूरी नहीं। अपनी बेरुखी संभाल ले जब तक हवेली मेहमानों से भरी है। इसने आहिस्ता से कहा तो यमान यकदम ही नागवाई से इसकी तरफ देखने लगा।
صبح صبح میرا موڈ خراب کرنے کا شکریہ۔ आपका भी शुक्रिया मेरी जिंदगी का अहम दिन बर्बाद करने के लिए। वो तरकीब पे तरकीब बोली। तुम्हें किसने कहा था मुझसे उम्मीद लगाकर बैठी रहो? अच्छी तरह जानती हूँ रिश्ता और शादी किन हालात में हुई है। गलती हो गई थी मुझसे। बरीरा सरगोशी नुमा अंदाज में कहा और खुद नीचे की सीढ़ियां उतरने लगी। सामने हॉल था जहाँ दर्जनों लोग थे। यमान ने सब औरतों पर सरसरी निगाह डाली और आखिरी निगाह सीढ़ियां उतरती बरीरा पर। इसके लंबे बाल पीछे कमर से नीचे लचक खाते जा रहे थे और वो लब भेजता आगे बढ़ गया। तो इन औरतों को दिखाना चाहती थी मैडम कि हम ठीक हैं। बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। वलीमे वाले दिन वो सिल्वर रंग की मैक्सी में मलबूस डायमंड ज्वेलरी पहने एक अलग ही रूप के लिए हुई थी। चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए वो सबसे मुस्कुराकर मिल रही थी। इतना मुस्कुराकर इसका मुंह भी अब दुखने लगा था। वो दुआ कर रही थी कि जल्द अज जल्द ही वक्त गुजरे और वो कमरे में जाकर आराम कर सके। काफी देर बाद जब इसे अंदर जाने की इजाजत मिली तो वो अपनी मैक्सी संभालती खुद ही ऊपर चली आई और राहदारी में आगे बढ़ी थी। इसका दुपट्टा पीछे काफी दूर तक फैला जा रहा था। तब पीछे से यमान आता दिखाई दिया। ये मंजर इसके लिए नया और अनोखा था। अव्वल तो इसने इस किस्म का लिबास ही पहली दफा देखा था। दूसरा ये रंग और इसका स्वभाव से संभल कर अपने चलने से वर्ते हैरत में डाल रहा था। वो कंगनपुर गांव की सरदार हवेली में रहने वाली एक आम लड़की थी। ये किसी सल्तनत की शहजादी जो इतना लंबा लिबास बिल्कुल शहजादियों की तरह संभाले चल रही थी। वो ना चाहते हुए कदम सुस्त कर गया और आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चलता रहा। इसे खबर हुए बगैर वो कमरे में पहुंची और यूं ही कांच पर जाकर नींद दराज हो गई। इसका लिबास और बड़ा सा दुपट्टा नुमा कमरे में फैला हुआ था। इसने आंखें मूंदी हुई थी। यमान अंदर दाखिल होती गेट पर ठिठक कर रुक गया। इसकी निगाहें इस अनोखे रंग में रंग हसन पर दंग थी। कई पल गुजरे तो इसने आहट पैदा करती अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया जिस पर वो आंखें खुले से देखने लगी। वो अंदर आया तो वो भी सीधी हो बैठी। अब वो इसे नहीं देख रहा था और बरीरा इसी को देख रही थी। कम कम तो वो भी नहीं लग रहा था। इसे अपनी तैयारी अपना हुस्न इस शख्स के सामने फीका लगा। मगर वो नहीं जानती थी कि हुस्न का जादू सर चढ़कर बोलता था। लेकिन सामने वाले इंसान की अना और मिजाज पर मुनहसर है कि वो अपने जज्बात किस कदर छुपाता है। क्या देख रही हो? इसकी निगाहों को महसूस करता पूछने लगा। मैं? वो एकदम चौंकी। वो बेदहानी में निगाह फेरना भी नहीं भूल गई थी। मैं देख नहीं रही थी, कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कुछ खास नहीं। वो अपनी बैग से संभाले उठने लगी। वो देख रहा था और बरीरा ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो गई। अंदर जाते वो ड्रेस खोलने की कोशिश करती रही मगर मजाल है जो पीछे से वो खुद को इस जोड़े से आज़ाद कर पा रही हो। पहनाने और सेट करने वाले ब्यूटिशियंस थे और वो जानती भी नहीं थी कि इस लिबास से खुद को आज़ाद कैसे करे। काफ़ी देर गुजर गई मगर वो ड्रेसिंग रूम से ना निकली। आखिर यमान ने बेजार होकर गेट बजाया। मेरा ड्रेस फंस गया है। क्या मतलब? यमान समझ न सका। ये ड्रेस खुल नहीं रहा पीछे से। यमान का चेहरा एकदम ही अजीब हुआ था। तो फिर ऐसे ड्रेस लेने की जरूरत क्या थी? आप मुझसे बाद में लड़ लीजिएगा, पहले किसी को बुला लें। किसको बुलाऊं और कैसे जाऊं इस घराने में मेहमान में? अपनी घर की औरतों की सिवा मैं किसी के सामने नहीं जाता। तो कॉल करें किसी को। वो तंग कर बोली। मुसलसल कोशिश करते करते इसके हाथ भी थक चुके थे। यमान ने यमुना को कॉल मिलाई मगर फोन ना मिला। दूसरा फोन इसने अपनी माँ को किया था मगर वहां से भी कोई जवाब ना मिला। तुम्हारा फोन कहाँ है? इसने बरीरा से पूछा। वो नीचे रह गया होगा। क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा क्या? इससे परेशानी से पूछा। नहीं, इससे कहा और अंदर दाखिल हो गया। वो सामने मैक्सी का ऊपरी कोट उतारे हुई थी। निचले हिस्से का लिबास चुस्त था जिससे इसके बदन की रहनाइयां बयान हो रही थी। बरीरा बेअख्तियार निगाहें झुका गई थी। यमान का दिल बेअख्तियार धड़का था। रुख मोड़े खड़ी हुई तो इसने पीछे से जिप खोलने की कोशिश की जो दो जगह से फंसी हुई थी। इसका शफाफ बदन कहीं कहीं से झलक कर यमान के ईमान को डगमगा रहा था मगर इसने खुद पर जब्त किए जल्दी जल्दी जिप खोली। इसकी कमर वाज़ेह होने लगी थी। बरीरा की धड़कनों का शोर अलग इसका सब्र आजमा रही थी। उंगलियां इसके जिस्म से जरा सी टकराई थी। दिल चाहा सारी अना एक तरफ रखकर अपना हक वसूल कर ले। लेकिन फिर दिमाग और ध्यान दरमियान में कुआदा और इसने बड़ी मुश्किल से कदम पीछे किए। इस दौरान इसकी निगाहें बरीरा से मिली तो वो इनमें अजनबियत लाता ड्रेसिंग रूम से निकल गया। बाहर आया तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था। निगाहें बेअख्तियार ड्रेसिंग रूम पर जा ठहरी मगर वो खुद पर जब्त किए रहा। दिल में अब तक इसकी जगह नहीं थी तो कोई हक कैसे लेता? वो नफ्स के हाथों कमजोर होकर इसे छूना नहीं चाहता था। इतना कमजोर क्यों बने, चाहे बीवी ही क्यों ना हो।
ذہن خانم کی طرف بھٹکنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لباس تبدیل کیے نکلی اور اس سے نگاہیں ملائے بغیر بیڈ پر جا لیٹی۔ کمفرٹر سر تک اوڑھے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بھی واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مطلب؟ دو دو دنوں میں ہی تم کمزور پڑنے لگے؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے، بکواس مت کرو۔ یمان یکدم بھڑک گیا۔ فاخر اس کی سادی سی بات کا الٹ مطلب نکالتے سے غصہ دلا گیا۔ اوکے بھائی، سوری۔ شادی کے شروع میں لڑکی ایسے ہی بٹ ٹھن کے صبر آزماتی ہے، مگر تمہیں میں جانتا ہوں، تم ان میں سے نہیں ہو۔ فاخر سے خوشی کرنے کو کہہ رہا تھا، یمان گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کیا تم ٹریک پر جا رہے ہو؟ سیدھا سیدھا کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ خانم وہاں آ رہی ہے یا نہیں؟ تمہیں خود سے باتیں کرنے کی اتنی عادت کیوں ہے؟ مجھے تمہاری دل کی باتیں سمجھنے کی عادت ہے جانی۔ صاف کہہ دو تم خانم کو مس کر رہے ہو۔ یمان لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ واقعی واپس شہر جانا چاہتا تھا اور سیاہ منظر کی موسمی روشنی میں وہ سیاہ لباس سے چھپی ماہر پائیکر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تجسس اب تک دل میں پنجے گاڑے ہوئے تھا۔ ہاں مس تو کر رہا ہوں، مگر تبھی کمر میں وہ داخل ہوئی اور اس کے چہرے کی رنگت یکدم بدلی۔ یمان نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے فاخر سے کہا، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ وہ اس سوال پر چڑھ گیا۔ آپ کی بیوی، اس نے یمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ 4 دن ہوئے تمہیں میری بیوی بنے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ تمہیں کوئی حق نہیں مجھ سے ایسے کچھ پوچھنے کا۔ بیوی نہیں مانتی تو نکاح کیوں کیا؟ وہ تلخ ہوئی۔ مجبوری تھی۔ مجبوری تھی یا جو بھی تھی، نکاح کیا ہے تو اپنی بیوی کے حقوق کا احترام کرے۔ تو کیا کیا ہے میں تمہارے ساتھ اس طرح بھڑک رہی ہو؟ میں نے آپ سے پوچھا ایک سمپل سوال کہ آپ کس سے بات کر رہے تھے اور کسے مس کر رہے تھے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ ہے، میں آپ کی بیوی ہوں یمان۔ اس کی آنکھیں بے اختیار پڑی تھی۔ 4 دن نہیں ہوتے میں میری بیوی بنے، تم اتنی ایموشنل کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تمہیں کون سے وعدے کیے، کون سی امید دلائی ہے، کون سی محبت ہی کی پنگے بڑھائی ہے؟ میں نے تم سے نہیں بڑھائی محبت کے پینگے، لیکن نہیں دلائی کوئی امیدیں، لیکن میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی۔ اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یمان کو اس کے آنسو نے نئی چڑ دلائی تھی۔ Why are you being so dramatic? I am not being dramatic. Please try to understand. I can't stand it. I am your wife. Shut up, please. میرا سر درد کرنے لگا ہے۔ وہ بے رخی سے کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کیوں اتنی جذباتی ہو رہی ہوں؟ چاہے وہ کس کو بھی مس کرے، کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں۔ اب اسے میرے ساتھ وفادار رہنا چاہیے۔ دل سے آواز آئی تھی مگر آنسو تھے کہ بہہ جانا چاہتے تھے۔ اس تل کلامی کے بعد اگلے 1 ہفتے تک ان کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے رہے۔ ایک ہی کمرے میں 2 اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ شادی کے 15 دن بعد ان دونوں کو دادا کی طرف سے ہنی مون ٹرپ پر جانے کا اندھیا ٹکٹ اور ویزے سمیت مل چکا تھا۔ وہ دونوں ہی اس نئی آفتاب پر بھوکلا گئے تھے۔ یمان نے کام کے کئی بہانے کا لگائے مگر دادا نہ مانے۔ بقول ان کے فی الحال نئی شادی کے علاوہ اور بیوی کے علاوہ اور کچھ ضرورت نہیں ہے۔ نئے رشتے میں خوبصورت یادیں بناؤ اور ایک دوسرے کی وقت دو۔ وہ ہر کوشش کے بعد بھی دادوں کو نہ منا سکے۔ تو اب کیا کریں؟ کیا کریں، جانا پڑے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور وہاں جا کر دن رات ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے؟ وہ پریشانی اور تلخی سے کہتی اسے مزید آگ لگا گئی۔ جیسے کہ مجھے اور کوئی کام نہیں۔ وہ یکدم ترش لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ غصیلی نظر سے دیکھتی رہی۔ جا کر پیکنگ کر لو۔ وہ حکم دیتا کمرے سے نکل چکا تھا۔ اب ایک نئی مصیبت۔ وہ پریشانی سے سوچتی رہ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں تم دونوں کے بیچ تلخیاں ہنوز قائم ہے۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ نفیسہ خاتون پوچھ رہی تھی اور اس کا دل چاہا صاف صاف ساری داستان انہیں سنا ڈالے۔ وہ تو ابھی وہ 2 دن نہیں بھولی تھی جب وہ کسی کو مس کرنے کی بات کر رہا تھا۔ پوچھنے پر تو اسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ ابھی شروعات ہے بریرہ، کچھ تم جھکنے کی کوشش کرو، کچھ وہ کرے گا۔ جی امی۔ وہ بن امی کہتی تھی۔ سب کا رویہ کتنا اچھا تھا، ہر کوئی اس پر جان چھڑکتا تھا، اور ایک وہ تھا جو بس اس کی جان جلاتا تھا۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، نرم دل اور نرم مزاج کا۔ جانے کیا بات ہے کہ وہ مزاج سنبھل نہیں رہا۔ کاش وہ بتا پاتی کہ ایک لڑکی ہے جو اس کا مزاج سنبھلنے نہیں دے رہی۔ دل یکدم اداس ہوا تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہنے کا من نہیں تھا۔ وہ چپ کر کے ان کی باتیں سنتی رہی، یہ جانے بغیر کہ وہ کچھ دیر بعد یمان سے بھی بات کریں گے۔ تم نے امی سے کچھ کہا ہے؟ آتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا اور بریرہ کی نظروں میں سوال تھا۔
تو پھر وہ مجھ سے ایسی کیوں باتیں کری ہیں جیسے میں نے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ یہ سوال آپ کو ان سے ہی پوچھنا چاہیے تھا، وہ بے دلی سے کہتی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ دیکھو بریرہ، ایسے ہمارا رشتہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہمارے بیچ کے معاملات ہمارے بیچ ہی رہنے چاہیے۔ وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، اور میں کیوں کہوں گی، کیوں تماشا بنواؤں گی سب کی نظر میں اپنا؟ یہ کم ہے کہ آپ کی نظر میں پہلے ہی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اب دوسروں کے سامنے بھی بیچاری نصیب کی مارن بن کر گھوموں گی؟ نہیں، میری عادت نہیں ہے یہ، وہ تلخ لہجے میں کہتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اور اسی تلخی کے ساتھ وہ دونوں ہنی مون منانے نکل پڑے تھے۔ ان کی منزل سوئٹزرلینڈ تھی، جو بریرہ کا پسندیدہ ملک تھا۔ وہ یہاں ہمیشہ سے آنا چاہتی تھی، اور اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ یمان کے ساتھ نہ صحیح اکیلی وہ اس ٹرپ کو یادگار بنا دے گی۔ اس نے بیگ میں اپنا کیمرہ بھی رکھ لیا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ہوٹل کی کار ان کی منتظر تھی۔ ان کا ہوٹل پہلے ہی بک تھا۔ ہوٹل پہنچتے ان لوگوں نے پہلے آرام کیا، آپس میں کوئی بات نہ کی۔ بریرہ کا دل چاہا یہاں کہیں سے اڑ کر اس کی بائک آ جائے اور وہ ان خوبصورت سڑکوں اور شاہراہوں پر ایسے گھنٹوں دوڑاتی رہے۔ شام ہوتے ہی وہ تیار ہو کر کیمرہ لیے باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ باہر چہل قدمی کے لیے۔ اکیلے نہیں؟ کیوں نہیں؟ یہاں میں تمہیں تنہا کیسے جانے دوں؟ وہ اس کے چڑچڑے انداز سے پوچھے گئے کیوں نہیں پر تنگ کر بولا۔ اس کے پاس یہ لباس کہاں سے آئے؟ شرٹ، ٹراؤزر، جیکٹ، پھر اونی ٹوپی، ٹوپی سے نکلتے بال، سرخ پڑتی ناک، گلابی ہونٹ۔ اس کے حسن سے نظریں چرانا اس کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ ساتھ چلیں گے تو لڑیں گے؟ مجھے کوئی شوق ہے تم سے لڑنے کا؟ تمہاری چک چک بہت غصہ دلاتی ہے مجھے۔ تو مجھے اپنا شوہر وہ یک دم ٹھہرا۔ سمجھے گی بھی کیوں؟ میں کون سا اسے اپنی بیوی سمجھتا ہوں، لیکن اگر یہاں کوئی مصیبت اس کے گلے آ لگی تو دادا میرے گلے میں پھندہ ڈال دیں گے۔ سمجھو یا نہ سمجھو، مگر تم یہاں میرے بغیر ایک قدم بھی اپنی مرضی کا نہیں چلو گی۔ واو، یہ صحیح ہے۔ وہ یک دم بدمزہ ہوئی، کچھ روحان سی بھی۔ کتنا دل چلاتا ہے یہ شخص، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے غصے سے سوچ رہی تھی۔ وہ اب خود بھی جیکٹ پہننے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ہوٹل کی لابی میں کافی پیتے دکھائی دیے۔ ایک دوسرے سے رخ موڑ پھیرے تو کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ کافی پی کر وہ باہر نکل آئے۔ ہوٹل کے ساتھ یہ خوبصورت جھیل تھی جس کے آس پاس سیاحوں کا رش تھا۔ اس رش سے دور وہ اپنے کیمرے میں تصاویر کھینچ رہی تھی۔ اس سے پہلے یمان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس اتنا قیمتی کیمرہ ہے۔ دیکھیں، وہ اپنی لی گئی تصاویر دکھا رہی تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا بس شوقیہ عام فوٹوگرافی کے لیے اس نے کیمرہ خریدا ہوگا۔ اس کی بنائی تصویر دیکھ کے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ تم نیشنل جیوگرافک میں اپلائی کیوں نہیں کر لیتی؟ طنز کر رہے ہیں مجھ پر؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا، انداز میں خفگی ادائی تھی۔ اٹ واز اے کمپلیمنٹ۔ یمان نے اس کی غلط فہمی بھی گھورتے ہوئے دور کی۔ بریرہ فقط ایبرو چکا کر رہ گئی، لیکن دل ہی دل میں کچھ خون بڑھا تھا۔ مجھے لگا تم ایک گھریلو سی لڑکی ہو۔ وہ تو میں ہوں، اس نے سر کو خم دیا۔ گھریلو لڑکی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے کچھ منفرد شوق اور مشغلے نہ ہو۔ میں گھریلو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بیکر اور فوٹوگرافر بھی ہوں۔ جس دن پورے 24 گھنٹے آپ مجھ سے لڑے بغیر گزار لیں گے تب انعام کے طور پر میں آپ کو وہ تصویر دکھاؤں گی۔ تو بڑے ہی میٹھے لہجے میں طنز کرتی مسکرا رہی تھی، اور وہ اس کے مسکراہٹ میں کھول کر بھول گیا کہ وہ اس پر طنز کر رہی ہے۔ جب خیال آیا تو وہ رخ موڑے پھر سے تصویر بنانے میں مصروف تھی۔ یمان نے لب بھیج کر سر جھٹکا۔ آپ کی تصویر بناؤں؟ نہیں شکریہ۔ بنوا لے، اتنی اچھی جگہ پر یادگار ہو جائے گی۔ میں پہلی دفعہ نہیں آیا، اس نے لاپرواہی سے کہا تو بریرہ نے کاندھے اچکا دیے۔ ٹھیک ہے تو پھر میری تصویر بنا لے۔ وہ کیمرہ یمان کو پکڑا کر جھیل کی ریلنگ کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یمان اس کی تصویر بنانے لگا۔ وہ مختلف جگہوں پر اسے اپنا فوٹوگراف بنائے درجنوں تصاویر بنا چکی تھی۔ خود یمان بھی جانے کس خیال کے تحت کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ آخر جانے کتنی تصاویر بنانے کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگی۔ وہ لڑکی کون ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں؟ ہے ایک، جس نے سرسری انداز اپنایا۔ اس سے آپ کی شادی پر اعتراض نہیں؟ اس سے معلوم نہیں۔ وہ آہستگی سے بولا، اور اگر اس سے معلوم ہو گیا تو وہ آپ کی چھوڑ دے گی؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر وہ کہے گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے جانے کیوں یہ الفاظ کہے مگر اگلے ہی پل وہ اس کے جواب پر ساکت رہ گیا۔ اوہ شکر، پھر وہ میرا آزادی کا دن ہوگا۔ وہ مسکرا کر کہتی یمان کو تل ملانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اگلے کئی گھنٹوں تک یمان کا موڈ اسی بات پر بگڑا رہا، اور وہ دل ہی دل میں کلفت کا شکار رہی، مگر ایک طرف ہی اطمینان بھی کہ وہ اپنا بدلہ لے چکی تھی۔
ویسے آپ کی گرل فرینڈ کا نام کیا ہے؟ ہوٹل روم پہنچتے ہی اس نے سوال کیا تھا۔ اس کے نام کا تمہیں کیا کرنا ہے؟ جادو کروانا ہے، وہ منہ بنا کر جواب دیتی وہیں کافی پر آنے لگی۔ یمان عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے بھی کچھ خواب تھے، کچھ نہیں بہت خواب تھے، اور اب مجھے وہ پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو اس کے لیے تم پر جادو کیوں کرواؤں گی؟ میں شکل سے آپ کو جادو گنڈے کروانے والی لگتی ہوں؟ لگتی تو نہیں، پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر بریرہ نے ایک تلخ ہنسیلی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ویسے کیا خواب تھے تمہارے؟ آپ کو کیوں بتاؤ؟ آپ تو سردار ہیں، باغی کھلوا کر قتل کروا دیں گے، ان شاہی بیوی سے بھی جان چھوٹے گی اور غیرت کے نام پر ہیرو بھی بن جائیں گے۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہتے اس کی طرف دیکھا تو اسے سنجیدگی سے اپنی طرف دیکھتا پایا۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ ظاہر ہے، اور کیسے لگنے چاہیے؟ سادگی سے سوال کرتی وہ اسے لاجواب کر گئی۔ آپ کو لگتا ہے آپ مجھے پسند نہیں کرتے، اس کے باوجود میری آپ سے شادی ہوگی، میرا ناپسندیدہ وجود آپ کو 24 گھنٹے برداشت کرنا پڑتا ہے، تو آپ وکٹم ہیں۔ نہیں، میں وکٹم ہوں، میرے پاس چوائس ہوتی تو میں کبھی ایسے انسان سے شادی نہ کرتی جو مجھے پسند ہی نہیں کرتا، چاہے وہ گاؤں کا سردار ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آہستگی سے کہہ کر کافی کا ایک کپ اس کے سامنے رکھتی گیلری کی طرف چلی گئی تھی۔ یمان گہری سانس لیتا سامنے پڑی کافی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ غسل خانے کی طرف گئی تھی اور چند لمحوں بعد ہی ایک آواز نے اس کی کانوں پر دستک دی۔ کیسا لگ رہا ہے اس کی جگہ کسی اور کے ساتھ بڑی موڈ ٹرپ پر جاتے؟ شکل بتا رہی انجوائے تو نہیں کر پا رہے؟ بڑی نجومی ہو، بکواس بند کرو۔ اچھا بابا، کر لی کال، کیسے اٹھا لی؟ بھابھی کہیں گئی ہوئی ہے کیا؟ ہاں، باہر لابی میں شاید۔ اوہ، تو سب سمجھ رہا ہے، میں روم میں نہیں ہوں۔ بریرہ کا دل بے اختیار تنگ پڑنے لگا تھا۔ اچھا، تم ہنی مون پر کیسے پہنچ گئے؟ دادا نے زبردستی بھیجا۔ دوستی ہوئی؟ دوستی کیوں کروں گا؟ وہ بے نیازی سے پوچھ رہا تھا۔ تو کیا کرے گا بھائی؟ چلو محبت کسی اور سے ہے، مگر دوستی تو کر ہی سکتے ہیں بیچاری اس بیوی سے۔ اور تم اپنی بکواس بند کر سکتے ہو یا نہیں؟ یمان کا لہجہ تلخ ہو رہا تھا۔ اوکے بھائی، کچھ نہیں کہتا میں، خیر انجوائے کرو، میرا مطلب ہے صبر۔ یمان نے اسے گھورتے ہوئے فون بند کر دیا اور چند لمحوں بعد وہ اسپاٹ چہرہ لی واش روم سے نکلی تھی۔ یمان ایک پل کو ٹھہر سا گیا۔ میں لابی میں نہیں تھی، واش روم گئی تھی۔ آئندہ اچھی طرح کنفرم کر کے پھر اس جاہل دوست کی کال اٹھائے، جسے اتنی بھی تمیز نہیں کہ ناپسندیدہ ہی صحیح آپ کی عزت اور بیوی ہو، اور تف آپ کی سرداری پر کہ ایک غیر مرد اتنی دیدہ دلیری سے آپ کی بیوی کے متعلق باتیں کر رہا ہے اور آپ اسے شٹ اپ کال نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کہا، مگر ایک لڑکی ہوتے ہوئے میں نے ابھی تک اپنی کسی دوست سے یہ نہیں کہا مجھے آپ پسند نہیں ہے یا میں آپ کے ساتھ خوش نہیں ہوں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، مگر آپ کی غیرت کو سلام ہے۔ تنفر اور تلخی سے کہتی وہ مزید کچھ سنے بغیر وہاں سے نکل چکی تھی۔ یمان لاجواب سا بیٹھا اس کی باتوں کو سوچتا رہا۔ اسے ایک دم احساس ہوا وہ جو بول کر گئی تھی ٹھیک بول کر گئی ہے۔ اسے خود پر بلا کا غصہ آیا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔